السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ. آپ دیکھ رہے ہیں درون ٹی وی. ہوا یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے گزشتہ کوئی 6 مہینے سے وہ ہڑتال پر تھے مسلسل، جبکہ 1 سال سے وہ وقفے وقفے سے احتجاج پر تھے. انہوں نے کیمپ لگائی تھی سول ہاسپٹل کے اندر، وہاں پہ بیٹھ کے کھانا پینا چائے وغیرہ چلتی رہتی تھی. پہلے انہوں نے او پی ڈی بند کرا دی، اس کے بعد ایمرجنسی بند کرا دی، پھر ڈرامہ بند کروا دیا، سرجری تو ویسی ہی بند تھی. یہ تمام صورتحال تھی. بیسکلی جو ینگ ڈاکٹرز تھے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو جو ہے رسک الاؤنس جو ہے وہ دیا جائے، تنخواہیں بڑھائی جائیں، ہاسپٹل میں سہولیات فراہم کیے جائیں. مختلف انہوں نے ڈیمانڈ رکھے تھے. جو ہمارے پاس لسٹ ہے اس میں تقریباً کوئی 28 کے لگ بھگ ڈیمانڈز ینگ ڈاکٹرز کی تھی. یہ سلسلہ چلتا رہا تو چند دن پہلے، رمضان سے کوئی 5-6 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے، حکومت نے ایک سرجیکل سمجھے آپریشن کیا ان کے خلاف، ایک کارروائی کی. کچھ ڈاکٹر کو گرفتار کیا گیا، مقدمات درج کیے گئے ہیں، جیل بھیج دیے گئے ہیں، مقدمات اب بھی چل رہے ہیں. جیسے ہی حکومت نے اسکرو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا تو ڈاکٹروں کا جو لب و لہجہ تھا وہ بھی نرم پڑ گیا. ینگ ڈاکٹرز کا ان کا جو ایک ایٹیٹیوڈ تھا وہ بھی بدل گئی. کچھ تو گرفتاری کے ڈر سے بھاگ گئے، ادھر ادھر ہو گئے. جو سامنے آئے منتیں سماجتیں کرنے کے باوجود پولیس نے ان کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے ان کو گرفتار کر کے لے گئے. ان 1 سال کے دوران ڈاکٹروں نے مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں ریڈ زون کا گھیراؤ بھی کیا، جہاں پہ بچے اسکول جاتے ہیں اور آفیشیل کام ہوتے ہیں، دفاتر ہیں، سول سیکٹریٹ ہے، سی ایم سیکٹریٹ ہے، گورنر سیکٹریٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، بلوچستان اسمبلی ہے. ظاہر ہے کہ جتنے آفیشیل ورک ہوتے ہیں پورے صوبے کا جو برڈن ہوتا ہے انہی 5-6 دفاتر پر ہوتا ہے، سیکٹریٹس پہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹروں نے ان کو بھی جینا محال کر دیا تھا. ہر دوسرے دن اگر آپ چلے جاتے کوئٹہ کے سینٹر پہ تو کہیں نہ کہیں آپ کو ٹریفک جام نظر آتی، ڈاکٹر بیٹھے ہوتے تھے. لیکن جام کمال خان کے پورے ٹینیور میں ان کی منتیں سماجتیں ہوتی رہیں، مطالبات مان لیے گئے ہیں، لیکن یہ بضد تھے تمام مطالبات پورے کرو وغیرہ وغیرہ. لیکن جیسے ہی یہ آپریشن ہو گیا، ان کے خلاف ایک کارروائی ہوئی، تو اس کے بعد یہ تھوڑا نرم پڑ گئے ہیں. نرم پڑنے کے بعد ان کے کیمپ اکاڑ دیے گئے ہیں سول ہاسپٹل سے، اور ایف سی وہاں بٹھا دی گئی، پولیس بٹھا دی گئی، اور الٹرنیٹ ڈاکٹروں کو ڈیوٹیوں پر حاضر کرنے کی ایک کوشش ہوئی. کسی حد تک شاید حکومت کامیاب بھی ہوئی. تو اب ینگ ڈاکٹر نے دیکھا یار ان کے پاس ابھی کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ جا کے ڈیوٹی جوائن کر لیں. یہ تب ہوا جب بلوچستان کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایڈاک بیسس پہ ڈاکٹرز، ٹیکنیکلز، باقی اسٹاف بھرتی کیے جائیں گے، اور جو ڈاکٹرز اسٹرائک پہ ہیں ان کو خلاف کارروائی کی جائے گی. تو یہ جب سخت ایک حکومت کی جانب سے ایک موقف آ گیا اور ایک فیصلہ ہونا شروع ہوا تو ڈاکٹروں نے جو ہے گھٹنے ٹیک دیے. اس سے قبل بلوچستان کے تمام عوام نے، سول سوسائٹی نے، پولیٹیکل پارٹیز نے، جرنلسٹ نے ڈاکٹروں کو منتیں کی، سماجتیں کی، دست بندی کی ان کے سامنے کہ آپ ہاسپٹل بند نہ کریں، آپ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کریں، آپ کا حق بنتا ہے، آواز اٹھائیں، آپ کا حق بنتا ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے کر لیں، لیکن ہاسپٹل خدا کے لیے بند نہ کریں. کیونکہ 2 ہاسپٹل ایسے ہیں پورے بلوچستان میں، وہ تھوڑا بہت صوبے کے غریب عوام کا وہاں پہ مداوا ہوتا ہے، وہاں پہ تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن علاج معالجہ ہوتا ہے. ان کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ جی ہم جائیں گے تو ہاسپٹل کھلا ہے، وہاں پہ کم سے کم ایک بستر ان کو میسر ہوگا. چلیں میڈیسن تو بازار سے ہی لانا پڑیں گے، لیکن اگر ایک سرجری تھوڑے بہت پیسوں پہ ہوتی ہے سول ہاسپٹل اور بی ایم سی میں، ایک بہت بڑی سہولت ہے بلوچستان کے عوام کے لیے.
نہ صرف کوئٹہ کے بلکہ افغانستان کے لوگ بھی آتے ہیں، اور دور دراز بلوچستان کے لوگ یہاں پہ آتے رہتے، لیکن ڈاکٹر کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے سب سے پہلے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، چونکہ ہم جاتے ہیں کہیں پہ پروٹیسٹ ہوتی ہے تو ہم رپورٹنگ کرنے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ہمارا کام ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، تو وہاں پہ ڈاکٹروں نے ہمیں بھی نہیں بخشا، ہمارے دوستوں کو مارا پیٹا، گالیاں دی۔ ہم نے تھوڑا بہت احتجاج کیا، ان سے اپنی درخواست سامنے رکھی کہ جی ہمارے لوگوں کا کیا قصور ہے، جب وہ آتے ہیں آپ کی کوریج کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کو مارتے پیٹتے ہو۔ بہرحال ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب جا کے اونٹ جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ یہ ایڈاک بیسس پہ جو اعلان ہوا نا حکومت کی جانب سے، اس سے ہوا نکل گئی ینگ ڈاکٹرز کی۔ بہت سے ینگ ڈاکٹرز میرے دوست ہیں، وہ مجھے بولتے ہیں کہ آپ ہمارے حوالے سے بڑا سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ یار میں کیا کروں، کیا بتاؤں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ جب میں میرے علاقے سے جب لوگ آتے ہیں، اب میں ان کی حالت دیکھتا ہوں، ان کی بے بسی دیکھتا ہوں، تو پھر میں ینگ ڈاکٹرز کی ظاہر کی حمایت تو نہیں کر سکتا، میں ان غریب عوام کی بات کروں گا، ظاہر ہے۔ بہرحال اب یہ ہوا کہ گزشتہ دن ڈاکٹروں نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم رمضان شریف کے احترام میں احتجاج اپنا جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ خدا کا مانو یار، منافقت بھی اتنی زیادہ۔ ہم تو سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں، سیاستدانوں کو کہتے ہیں، یار آپ بھی یہ باتیں کرتے ہو، عوام کو بیوقوف سمجھائے، ہمیں بیوقوف سمجھائے کہ آپ رمضان کے مہینے کے احترام میں اپنا احتجاج ختم کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب، آپ رمضان کے احترام میں احتجاج ختم نہیں کر رہے ہیں، آپ کو جب ڈنڈا ہوا بلوچستان حکومت کی جانب سے، آپ کے کیمپ اکاڑے گئے، آپ پہ مقدمات درج ہوئے، آپ کی گرفتاریاں ہوئیں، اور متبادل بھرتیوں کا جو معاملہ اٹھا، تب آپ سرنگوں ہو گئے، آپ جھک گئے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ جی آپ کے جو 28 مطالبات ہیں کون سے مانے گئے، ذرا ایک تو مجھے دکھا دیں نا۔ آپ تو بڑے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہمارا تو ایک بھی مطالبہ اگر نہیں مانا جائے گا ہم نہیں اٹھیں گے۔ ایک سنگل بتا دیں کہ آپ کا ایک نوٹیفیکیشن مجھے لا کے دکھائیں کہ جی آپ کا یہ مطالبہ پورا ہوا ہے۔ زبانی کلامی میں بات نہیں کرتا کہ زبانی کلامی آپ کو جو کہا گیا ہے وہ، ہاں ایک بات برحال ہوا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے سیکٹری صحت کو ٹرانسفر کروا دیا، یہ کر لیا انہوں نے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک سال کے احتجاج کا نتیجہ ایک سیکٹری کے تبادلہ کرانے میں اپنا انرجی ضائع کروا دیا، اپنا پریکٹس جو ہے وہ آپ نے بند کروا دی، غریب عوام کو جو ہے دو رائے پہ لا کے کھڑا کر دیا، مشکلات میں ان کے اضافہ کر دیا، ان کو رلایا، ان کی مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھایا، صرف سیکٹری صحت کے تبادلے کے لیے۔ شیمفل بات نہیں ہے یہ سوسائٹی کو؟ آپ سوسائٹی کے اس پڑھے لکھے طبقے کا حصہ ہیں جس پہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کریم ہے، یہ کریم ایسی ہوتی ہے، یہ کریم ہوتا ہے، یہ سول سوسائٹی کا حصہ ہونا یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کریم ہو تو میرے خیال میں پھر کسی لوشن کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کریم۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہڑتال پہ تھے، ینگ ڈاکٹرز، میں تو بڑا خوش ہوں کہ جس طریقے سے ان کا احتجاج ختم کروایا گیا، بہت خوش ہوں۔ اگر آپ کل کے دن بات مان لیتے، کسی حد تک شاید آپ کے مطالبات پہ ہم بھی کھڑے ہوتے، یہ بلوچستان کے عوام بھی کھڑے ہوتے، آپ کو سپورٹ کرتے، کہیں نہ کہیں آپ کی جو مجبوریاں تھیں ان کو، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ نے بالکل آپ ایسے ہی آپ نے احتجاج کیا ہے، آپ نے کیا ہوگا، لیکن ہر درمی جس طرح آپ نے کی ایز اے ینگ ڈاکٹرز، اس پہ پورا بلوچستان کا اعتماد آپ نے کھو دیے، آپ دل سے اتر گئے ہو۔ اب جب ڈنڈا آ گیا تو آپ نے ختم کر دیا، رمضان کے احترام میں بھی ختم کر دیا۔ بہرحال یہ آپ نے کر دیا۔ اگر اس سے پہلے جس احترام کے ساتھ آپ لوگوں سے بات چیت ہوا کرتی تھی، آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی، وہ تمام معاملہ آپ نے خود ضائع کر دیا۔
ٹھیک ہے جی، ایک سیکٹری صحت کو آپ نے ٹرانسفر کروا دیا اور گئے وارڈوں میں بیٹھ گئے اور آپ کو بیٹھنا ہے، آپ اس کی تنخواہ لیتے ہیں اور اخلاق تو ختم ہو گیا، اخلاقیات تو ختم ہو گیا جی۔ ایک سال کے اس احتجاج میں اخلاقیات کی بات ہی نہیں کرنی ہے، ڈنڈا آ گیا، آپ نے پروٹیسٹ ختم کر دی۔ 28 جو آپ نے مطالبات رکھے تھے ان پہ ایک پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، آپ پر مقدمات جو بنے تھے وہ بھی حکومت نے ختم نہیں کروایا، کچھ نہیں کیا، آپ سرنگوں ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت ہوئے جب تمام بلوچستان کے لوگوں کا اعتماد کھو دیا، اس ٹائم ہوئے اس ٹائم۔ برحال میں اس سے زیادہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ برحال جو بھی کیا حکومت نے، میرے خیال میں اگر کوئی اچھا کام کیا ہے نا اس حکومت نے، یہ بڑا اچھا کام کیا ہے، تھوڑا ڈنڈا دکھا کے ان کے پروٹیسٹ ختم کروا دیا جی۔ چلیں جی، آج کے لیے اپنے اس رشید بلوچ کو اجازت دیں، پھر کسی ٹاپک پہ دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔